اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر کے حوالے سے آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مضمون لکھنا۔ اس سے پہلے کافی ویڈیوز ہو چکی ہے مضمون کے حوالے سے مختلف عنوانات پر۔ آج ہم نے مضمون کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قومی ترقی میں قومی زبان کا کردار، یعنی قومی ترقی میں کسی بھی قوم کی جو اپنی زبان ہوتی ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مضمون کی بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں، تمہید، پھر اس کے بعد نفسی مضمون اور پھر اس کے بعد اختتام۔ اس کے اصول بھی میں نے آپ کو بار بار بتا دیے ہے کہ اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مضمون کے اندر ربط ہونا چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے اور صحت زبان ضروری ہے، اور آخری اس میں ایک وحدت ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کے عنوان کے حوالے سے آئیے پہلے ہم تمہید ملاحظہ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا مضمون آ جائے، یہ عنوان ہو، تو ہم اس کے لیے تمہید کس طرح بنا سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ آئیے تمہید ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری نعمتوں کے ساتھ ایک بڑی نعمت زبان دی ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے، خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی دے کر پیدا کیا، جس سے انسان کی زبان کی اہمیت کا بہترین ثبوت ملتا ہے۔ یہ زبان مختلف شکلیں اختیار کرتے کرتے آج ہزاروں شکلوں میں موجود ہے، اور ہر علاقے، خطے اور ملک والے الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، جو ان کی پہچان کا ذریعہ ہے، کیونکہ زبان وہ آلہ ہے یا وسیلہ ہے، آپ دونوں میں ایک لکھ سکتے ہیں، دونوں بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کی پہچان کا ذریعہ ہے، کیونکہ زبان وہ آلہ یا وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنا مافی الضمیر یا مقصد دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن جب وہ مل کر ایک قوم کی صورت اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کی ایک مشترکہ زبان ہوتی ہے جو اس قوم کی قومی زبان کہلاتی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کر دیا کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف کس طرح آ گئے، یعنی ہم نے ابتدا کس طرح کی اور پھر آتے آتے اپنی متعلقہ عنوان کی طرف آ گئے۔ اب جو مضمون کا دوسرا حصہ ہے اور بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے نفسی مضمون۔ اس میں آپ اپنی معلومات کو، اپنے خیالات کو اور نظریات کو ایک منظم صورت میں لکھتے ہیں۔ تو نفسی مضمون کا طریقہ میں بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے لیے دماغ سوزی ہونی چاہیے، جسے انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ آپ اس طرح پہلے برین سٹارمنگ کریں اس کے لیے، اور جتنے بھی پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ جائے آپ وہ کاغذ پر لکھیں، اور انہی پوائنٹس کو یا انہی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان پر اگر لکھیں گے تو امید ہے کہ آپ ایک بڑا مضمون اور اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے آج کا جو عنوان ہے کہ قومی زبان میں، قومی ترقی میں قومی زبان کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم برین سٹارمنگ کرتے ہیں، اور میں وہ آپ کو بنیادی نکات بتا دیتا ہوں، وہ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ جن کی بنا پر آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اہم پوائنٹ یہ ہے، نمبر 1 یہ کہ ہم قوم کی تعریف کریں۔ مثلا قوم کی تعریف مختصر سی یہ ہونی چاہیے کہ افراد کا وہ مجموعہ جو ایک ہی جغرافیہ میں رہتا ہے یا جو ایک جغرافیہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور جن کی اپنی ایک مشترکہ بولی ہوتی ہے یا زبان ہوتی ہے، اسے قوم کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے قوم کی تعریف کی، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم زبان کی تعریف کریں گے، کیونکہ جو قوم مشترکہ زبان رکھتی ہے وہ افرادی قوم کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو زبان کی تعریف کیا ہے، اپنا مافی الضمیر یا مقصد بیان کرنے کا آلہ ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنا مقصد دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر تیسری اہم بات ہے کہ ہم ترقی کی تعریف کریں گے کہ ترقی سے مراد کیا ہے۔ تو ترقی سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے جملہ مسائل کا حل اس میں کیا ہو،
موجود ہو۔ یعنی ترقی سے مراد یہ ہے کہ ایک قوم جو ایک خاص خطے میں رہتی ہے، ایک خاص زبان بولتی ہے، ان کی اپنی ایک مشترکہ زبان ہوتی ہے، اگر ان لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جائے اور ان کے لیے زندگی میں آسانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم نے ترقی کی ہے۔ پھر آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ زبان اب کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ زبان قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین آلہ ہے، کیونکہ سب قوم مل کر ایک جگہ جمع ہو سکتے۔ اسی طرح یہ یکجہتی کا یعنی قوم کے اندر ایک ہونا وحدت پیدا کر دیتی ہے، یگانیت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک وحدت کا مطلب ایک ہونا ہے، تو ان کے اندر ایک قوم کی حیثیت سے ایک اجتماع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قوم کا نظریہ ایک بن جاتا ہے، سوچ ایک ہوتی ہے، سب ایک سوچ پر، ایک نظریے پر متفق ہو جاتے ہیں، ایک مرکز پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح قومی زبان یہ کسی قوم کی قومی پہچان ہوتی ہے اور جو ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح اسی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تعلق بنتے ہیں، تو یہ تعلق کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ان کے درمیان تعلقات زیادہ سے زیادہ اور ایک ہی بنا پر ہوتے ہیں، قومی ہم آہنگی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مزید اگر ہم آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے درمیان لین دین کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ اور بھی مستحکم بن جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جب سب لوگ ایک زبان جانتے ہو اور وہ زبان جو سب لوگ بول لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگوں کے درمیان ایک ربط کا ذریعہ، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں۔ اجتماعیت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگ ایک ہی زبان پر متفق ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان ایک اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے، اچھی سوچ کا فروغ ہو سکتا ہے۔ ہر زبان کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اور ادب کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کے اخلاق اور کردار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تفریح کا بھی ذریعہ ہے، شعر و شاعری بھی اس میں ہوتی ہے، نثر بھی اس میں ہے، کہانیاں بھی ہے، ناول افسانے وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک طرف اخلاق اور کردار پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، ان کا کردار بہتر ہوتا ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم آ جائیں کہ انسانوں میں زبان کا یہ کردار ہے، تو اسی حوالے سے ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ ہماری قومی زبان میں یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اسی حوالے سے یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ ہمارے اندر یہ تمام باتیں پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، جن میں سے جو بڑی بڑی زبانیں جیسے پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی وغیرہ ہے، ان کو ہم علاقائی زبانیں کہتے ہیں، مقامی زبانیں کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری زبان قومی زبان پشتو ہونی چاہیے، تو بالفرض اگر یہ پشتو ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو KPK کے اندر یہ آسانی سے بول سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پنجاب میں چلا جائے، سندھ میں چلا جائے، بلوچستان میں، تو وہاں پر تو اس کی زبان کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ یہی مثال دوسری زبانوں کی ہے کہ سندھی بھی، پنجابی بھی، بلوچی بھی، تو ایک ایسی زبان ہونی چاہیے کہ تمام صوبوں کے درمیان، تمام علاقوں کے درمیان یکجہتی پیدا کرے، ان کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کرے۔ تو وہ کون سی زبان ہو سکتی ہے؟ وہ اردو زبان ہی ہو سکتی ہے۔ اب اردو زبان تو ہماری قومی زبان ہے، اسی حوالے سے یہ تمام کردار تو یہ ادا کر سکتی ہے، اور یہ ہمارا وہ کیا ہوگی، یہ ہمارا نفسی مضمون ہے، برین سٹارمنگ ہم نے کی، دماغ سوزی کی۔ اب آتے ہیں ہم اختتام کی طرف، جو مضمون کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی مضمون کے حوالے سے ہم اختتام اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اردو زبان کو حقیقت میں قومی زبان وہ بنا دیں۔ قومی زبان یہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ تعلیم کا ذریعہ بھی ہو، یعنی اس کے ذریعے ہم اپنی قوم کو تعلیم دے دیں، سرکاری زبان بن جائے۔ تو جب سرکاری زبان بن جائے تو ظاہر بات ہے کہ دفتروں میں یہ زبان چلتی رہے گی، لوگوں کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہوگا، اور یہ تمام قوم میں اسی طرح ایک سرکل لگاتے ہوئے، ایک چکر لگاتی ہوئی عام ہو جائے گی۔ پھر یہ اگر عدالتی زبان بن جائے، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تعلقات ہے، جتنی بھی ذرائع ہے، جتنی بھی چیزیں ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، نیم سرکاری، ہر جگہ پر اگر اردو ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی اس سے واقف ہوگا، اور یہ جتنی بھی ہم نے خصوصیات بیان کی، یہ تمام خصوصیات اس کے اندر آ جائے گی، کیونکہ پھر یہ ترقی کا ذریعہ ہوگی۔
اس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر وحدت پیدا ہوگی، یگانگت، یکجہتی وغیرہ، قومی اتحاد و اتفاق کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو آخر میں آپ یہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اردو کو حقیقت میں قومی زبان بنا سکیں، اس سے ہم بحیثیت زندہ قوم دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔